تو میں آ چکا ہوں واپس جلسے میں منگلیوں کی مسجد. یہ دیکھیے کافی اچھا ڈیکوریشن کیا ہوا ہے. یہاں بھی یہاں کچھ دکانیں بھی لگی ہے. دیکھیے ٹوپیاں وغیرہ، مطلب اسلامک سامان ہر کوئی، سینٹ وغیرہ سب کچھ، کتابیں بھی ہیں اور مسلے اور برقعے بھی. یہ دیکھیے گھر ڈیکوریشن کے لیے اور گاڑیاں ڈیکوریشن کے لیے اور بچوں کے لیے بھی کوئی. ایک بات تو ہے، جلسہ ہوتا ہے نا تب ایسی دکانیں بہت لگتی ہیں اور بہت شاندار چیزیں بھی ملتی ہیں. یہ دیکھیے حجاب بھی ہے. اب چلیے کھانے کے ٹینٹ کی طرف. یہ دیکھیے کچھ بزرگ لوگ اور پھر پیچھے کچھ نوجوان بیٹھے کھانا لے رہے ہیں ماشاءاللہ، اور کچھ لوگ سیوا میں بھی لگے ہوئے ہیں. سکور چاچا اور ہمارے اکرم بھائی ماشاءاللہ. اور پیچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا لے رہے ہیں کیونکہ کھانا کھانے کے بعد میں جاتے ہیں ٹینٹ میں. یہ دیکھیے ہمارے سکور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، پروس رہے ہیں کھانا یہ بھی، اور جلسہ بھی سن رہے ہیں یہیں بیٹھے بیٹھے. اب میں آ گیا ہوں ٹینٹ اور اسٹیج کی طرف. یہ دیکھیے مہمان جو آئے تھے وہ یہ رہے، اور وہ اسٹیج دیکھیے ہمارے سکندر صاحب تقریر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. سکندر صاحب کی تقریر اتنی شاندار تھی کہ جی کرتا بس سنتا ہی رہوں. اور میرے ساتھ ساتھ کافی لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ سکندر صاحب تھوڑی اور تقریر کرے. اب آ چکے ہیں ہمارے مرشد نعمت اللہ شاہ جیلانی اور ان کا استقبال ہو رہا ہے. نعرہ آپ بھی سنیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم. اور نعمت اللہ شاہ کے ساتھ میں قاری اصغر علی بھی ہے ماشاءاللہ. انہوں نے بھی کچھ زبردست نعت پیش کی تھی. اب چلیے تھوڑی اور سکندر صاحب کی تقریر سن لیں. ایک بچہ ایسا تیار کر، 3 بچے تیری دنیا بنائے. ایک بچہ ایسا تیار کر کہ جب مر کے قبر میں چلا جائے وہ بچہ قبر پر بیٹھ کے قرآن لے کر کے کھڑا ہو جائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا شاندار بات کہی ہے. ویسے سکندر صدیقی کی ہر بات میں ایک ٹویسٹ ہوتا ہے جو اندر سے مطلب کانپنے لگتے ہیں جب ایسی بات کرتے ہیں تب، اور روحیں کھڑی ہو جاتی ہیں. شاندار. اور یہ دیکھیے ہزاروں کا مجمع بیٹھ کر سن رہے ہیں. ایک واقعہ اور ہے سکندر صاحب نے پیش کیا ہے، وہ سنتے ہیں. چلیے. پھیلے ہوئے وہ پورے دن رات محنتیں کر کے نمازوں سے روکتے ہیں، زکاتوں سے روکتے ہیں، چوریاں کرواتے ہیں، برے کام کرواتے ہیں. عصر کے بعد ان کی حاضری لیتا ہے ابلیس. پھر سب بیٹھتے ہیں، ابلیس تخت پر بیٹھ کر بول تو نے کیا کیا. ایک کھڑا ہوتا ہے کہتا میں نے آج بھائی کو آپس میں ایسا لڑایا کہ سگے بھائی نے دوسرے کا سر پھوڑ دیا. کہتا واہ واہ واہ، بڑا اچھا کیا، بڑا اچھا، بیٹھ جا. دوسرے کو تو بول. وہ کہتا میں نے آج مسلمان کو شراب پلائی، تو بنا بڑا اچھا کیا، بیٹھ جا. دوسرا تیسرا کہتا میں نے آپس میں فتنہ کروا دیا، پوری ٹھاڑی کو ایسا لڑایا، پاڑے کو ایسا لڑایا کہ اب وہ کبھی بولیں گے ہی نہیں آپس میں، ایک دوسرے کے جانی دشمن بنا دیا. تو نے بھی اچھا کیا. حدیثوں میں آتا وہ لکھا ہے کہ ایک لنگڑا لولا شیطان کھڑا ہوا. لنگڑا شیطان نے پوچھا ابلیس نے تو نے کیا کیا. مجھ سے اور تو کچھ نہیں ہوا، میں نکلا گھر سے، ایک چھوٹا سا بچہ قاعدہ لے کر مدرسے جا رہا تھا. میں نے کہا بیٹا ادھر آ. کہاں جا رہا؟ وہ کہہ رہا مدرسہ. میں نے کہا مت جا، لیٹ ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا مولانا ڈنڈا لے کے مار رہے، گھر چلا جا. وہ کہتا کہ میں نے بچے کو بھگا دیا، گھر چلا گیا. شیطان ابلیس اچھلتا ہے، واہ رے واہ میرے شیر، کام تو نے اوریجنل کیا ہے، اصل تو یہ تو نے کام کیا ہے، باقی تو سارے ویسے آئے. دوسروں نے کہا کہ ہم نے شرابیں پلائی، دنگے کروائے، فتنے کروائے، فساد کروائے، شرابیں، ہمیں شاباشی نہیں. اور اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو مدرسے سے روک دیا، اسے گلے سے لگا رہا ہے، آشاش کر رہا ہے، شاباشی دے رہا ہے. میٹر کیا ہے؟ ابلیس نے کہا میں تمہیں دکھاتا ہوں. سارے چیلے چپیٹوں کو لے کر فجر سے پہلے ایک مسجد کے کنارے جا کر بیٹھ گیا انسان بن کر. ایک عابد انسان بیچارہ، رات دن نمازیں پڑھے، علم نہیں اس کے پاس، رات دن نمازیں پڑھے. ہاں یہ بھی یاد رکھو کہ اگر علم نہ ہو لیکن پیر کامل کا ہاتھ ہو تو بھی پیر کامل شیطان سے بچانے. یا رسول اللہ، وہ زندہ باد.
वो बैठ गए, चले चपेटों को पीछे बिठा दिया, खुद इंसान मर के बेचारा सफ़ेद दाढ़ी का बुजुर्ग 5 टाइम का नमाजी, वो निकला मस्जिद नमाज पढ़ने, कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कहाँ जा रहे, कहा नमाज पढ़ने, कहा मेरा एक मसला है, जवाब दोगे? शरीयत तो ये भी हम मुफ्ती बन जाते हैं ना बस्तियों में, हाँ मैंने कह दिया ना जवाब यही है, मैंने कह दिया ना जवाब, अरे तुझे इल्म है कि नहीं है, उलमा से राबता कर, उलमा से पूछ। उसने कहा मुझे सवाल है, कहा बोलो। जेब से छोटी शीशी निकाली, कहा मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये ज़मीन इतनी बड़ी, आसमान इतना बड़ा, अल्लाह अगर चाहे तो ज़मीन आसमान को इस शीशी में डाल सकता है, डाल सकता है अल्लाह? मैं पूछता हूँ ना, हमें भी अगर इल्म ना हो तो सोचे, कंफ्यूज तो होंगे ना कि यार शीशी इतनी, ज़मीन आसमान इतने बड़े कैसे आएगा? तो साहब ने कुछ देर देखा, सोचा यार इम्पॉसिबल लग रहा है, छोटी है, कैसे कहा ना मुझे नहीं लगता कि इसमें आएगा। शैतान ने कहा ठीक है जाइए, आपका काम हो गया, आप जाइए, जवाब मिल गया। वो निकला, शैतान ने कहा देखो सारी जिंदगी की इबादतें एक तरफ, ये एक इसका जवाब एक तरफ है, सब साफ। अब मैं तुम्हें बताऊं, रुको। थोड़ी देर में मस्जिद के इमाम साहब, मौलाना साहब कपड़े पहन के तैयार होकर खुशबू लगा के आए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कहा जमात करवाने, नमाज पढ़वाने, टाइम हो रहा है, एक मसला है, जल्दी पूछ। शीशी निकाली, कहा मुझे ख्याल आता है कि अल्लाह इसमें ज़मीन आसमान डाल सकता है। आलिम ने शीशी देखी, देखा चेहरा, कहा लगता तो नहीं तू इंसान है कोई। कहा क्यों? कहा ये शीशी तो बहुत बड़ी है यार। कहा फिर? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरा रब हर मुमकिन पर कादिर है, और वो चाहे तो सुई के नाके में 7 ज़मीन 7 आसमान बिठा सकता है। ये शीशी तो माशाल्लाह, शानदार बात कही है। चलिए अब एक और बार हमारे मुर्शिद का दीदार कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें देखना भी एक सवाब है। ये हो गया है जलसा संपूर्ण, और यहीं बस्ती के लोग बैठे हैं। वैसे मेहमान जाना स्टार्ट हो गए हैं, और रात का टाइम हो चुका है लगभग 10 बजे। अब एक और दावत जो पीर साहब ने हमें दी थी और मैं आपको दे रहा हूँ, सूजा शरीफ में जलसा रखा गया है 2 तारीख को, यानी कि 2 फरवरी 2026 को, जिसमें हाज़िरी देनी है हम सबको इंशाअल्लाह। और आप भी आगे दावत पहुँचाएँ। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।